اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بگ برینز ظہیم خان کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج کی تازہ جو خبر ہے وہ ہے کہ امریکی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ ایک بل پاس ہوا ہے، اور بل پاس کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی بھی جگہ پر آپ یہودیوں کو کوئی بھی الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اسرائیل کو کوئی بھی الزام نہیں ٹھہرا سکتے، مطلب نہیں دے سکتے، اور نہ دجال کے بارے میں کوئی گفتگو کریں گے۔ مطلب اس کا جو واضح جو مطلب اشارہ ہے وہ وہی ہے، مطلب جو قرآن و حدیث میں اس حوالے سے جو اذکار ہیں، جو ان کے قصے ہیں دجال کے بارے میں یا اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، کہ یہ لوگ اس طرح کا مطلب قبضہ کریں گے، یہ دنیا کو کنٹرول کریں گے، یا مطلب جو ہے دنیا پہ اس طرح حکمرانی کریں گے، یا اس طرح ان کا جو دجال مسیح ہے وہ آئے گا اور وہ مطلب دنیا پہ راج کرے گا، اور وہ چاہے جس کو چاہے گا کھانا کھلائے گا، جس کو چاہے گا کھانا نہیں کھلائے گا، وہ زندگی بھی عطا کرے گا اور موت بھی عطا کرے گا۔ تو ہمارے مطلب یہ ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر ہے، تو یہ بل اسی زمرے میں اور اسی بارے میں مطلب یہ ہے کہ پاس ہوا ہے۔ اس کو پاس کرنے میں جو مطلب پاس کیا ہے 391 نے اس کی مطلب اسے پاس کیا ہے، 91 ممبر نے اس کی مخالفت کی ہے، اور آج کے بعد مطلب یہ سب سے پہلے لاگو ہوگا امریکہ میں، اس کے بعد یہ یورپ میں، اور پھر یہ جاتے جاتے مطلب یہ ہے کہ مسلم ممالک میں آپ کے نصاب سے، آپ کے جتنے بھی تعلیمی اسناد ہے، جتنے بھی مطلب یہ کہ تاریخ کی کتابیں ہیں، یا جتنے بھی آپ کے لائبریری میں پڑھے ہوئے کتابیں ہیں، ان سب سے اس کا ذکر ہٹا دیا جائے گا۔ مطلب آپ کسی بھی جگہ، کسی بھی فورم پر، کسی بھی جلسے جلوس میں، کسی بھی موقع پر یہ بحث نہیں چڑھ سکیں گے، اس پر مکمل پابندی ہوگی، اس پر بالکل آپ پر مطلب سینکشن لگیں گے، آپ کے ملک پر، آپ پر شاید دنیا اور بھی ترقی کر جائے تو مطلب اس بندے پر بھی مطلب پابندی لگ سکتی ہے، اس کے جو ہے سم بلاک ہو سکتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز ہو سکتے ہیں، اس کے جو مطلب یہ ٹریول ہسٹری ہے یا جو مطلب بزنس ایکٹیویٹیز ہے وہ سارے بین ہو سکتی ہیں۔ مطلب اس طرح کا ذکر ہے۔ اگر آپ لوگ جو دجال کے بک کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو یا پڑھ لے تو یہی قسم کی پابندیاں اس میں مطلب بیان کی گئی ہیں کہ اس طرح قسم کی پابندیاں ہو سکتی ہیں۔ دجال اور دجالیات ایک کتاب ہے جو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت عرصہ پہلے اس میں ان چیزوں کا ذکر تھا، جب یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، اور جن نے اتنا دنیا ترقی کر چکی ہے کہ اس طرح کے چپ ہوں گے، اس طرح کے مطلب بزنس ٹریولز ہوں گے، اس طرح کی مطلب یہ ہے کہ پابندیاں ہوں گی، مطلب آپ کوئی بھی مطلب اس کا ذکر نہیں کر سکیں گے۔ اور نہ یہودیوں کا جو پلان ہے مطلب کہ یہ دنیا میں اس طرح کر رہے ہیں یا اس طرح ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، مطلب اس کا جو ابھی جو اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی فلسطین میں مظالم ہوئے، جتنے بھی وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ لوگ شہید ہو گئے، ان کو مطلب جینوسائڈ کیا گیا ہے، یا ان کو شہروں کو ملیامیٹ کر دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کر سکے گا، یا اس کے بارے میں مطلب کوئی بھی بیان نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ تو ان کی چال ہے یا ان کی حکمت عملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین والے بھی پلاننگ کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں، اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو یقیناً اللہ کی ذات ان سب پہ قادر ہے، اور اللہ ہی حاکم اعلیٰ ہے، اور اللہ ہی اس دنیا کا سپر پاور ہے، اس کائنات کا۔ تو انشاءاللہ میں نے تو اس پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ان سارے جتنے بھی شر کے فتنے ہیں، یا جتنے بھی آج کل کے فتنے ہیں، جی ٹک ٹاک کے، یا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یا اس کی جو ڈیپ فیک ویڈیوز ہیں، یا جتنے بھی آج کل کے نئے ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اور اس کے فتنوں میں ہمارے عوام جکڑ رہے ہیں،
تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کریں، اور وہی صورت جو ہے وہ اس کا حل بتایا گیا ہے، اور وہی مطلب نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کے ایمانوں کو محفوظ اور سلامت رکھے۔ اللہ ہمیں دجال کے جتنے بھی شر اور فتنے ہیں ان سے ہمیں حفاظت میں رکھے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھے، اپنے بچوں کی تربیت پر خاص خیال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔